اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سے چشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ تفسیر: اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آیت نمبر 101 کو بھی جو پر گزری ہے نگاہ میں رکھیے۔ وہاں فرمایا تھا کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور سحر و نجوم اور گنڈے تویز وغیرہ کے فتنوں میں پڑے رہ گئے۔ اب یہاں فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آخری کتاب پر ایمان لاتے اور فتنوں سے بچتے جن میں وہ مبتلا ہیں تو اس کا اجر بہت بڑا تھا۔ اگر یہ اپنی ذلت اور پست ہمتی کی وجہ سے علوم سفلیہ کی دکانداری ہی کو بہت بری چیز سمجھتے ہیں، انہیں کچھ اندازہ نہیں کہ اللہ کی کتاب پر ایمان اور اس کے بخشے ہوئے علم کا اجر و ثواب خدا کے ہاں کیا ہے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ مجموعہ آیات 97 تا 103 کی چند اہم باتیں۔ اس مجموعہ آیات کے اندر بھی چند باتیں ایسی ہیں جو مزید وضاحت کی محتاج ہیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک یہ کہ چھوٹی گمراہی بڑی گمراہیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بس اوقات ایک گمراہی یا بد عقیدگی بظاہر معمولی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر اتنی گمراہیاں اور بد عقیدگیاں چھپائے ہوئے ہوتی ہیں کہ اس سے آدمی کے سارے دین و ایمان کی جڑیں اکھڑ کے رہ جاتی ہیں۔ یہود قرآن کی مخالفت کے جوش میں حضرت جبرائیل امین کے بھی مخالف بن گئے اور اس چیز کو انہوں نے ایک معمولی بات سمجھا۔ قرآن نے جب اس کے مضمرات واضح کیے تو معلوم ہوا کہ جبرائیل کی مخالفت تنہا جبرائیل ہی کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی بھی مخالفت ہے، اس کے تمام فرشتوں کی مخالفت ہے اور اس کے تمام رسولوں کی مخالفت ہے۔ پھر ساتھ ہی اس مخالفت کے ایک اور لازمی نتیجہ کو بھی واضح فرمایا جو مذکورہ نتائج سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ ایسے کٹر کافر ہیں کہ اللہ، ملائکہ اور انبیاء سب کے دشمن ہیں، اللہ ان کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے لازماً ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ غور کیجئے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ دوسری بات جو مذکورہ بالا اصول ہی پر مبنی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ اور اس کے نبیوں اور رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب سب کی تکذیب اور کسی ایک کی بھی دشمنی سب کی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا عقیدہ یہ بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: اس کے رسولوں کے درمیان ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ مزید غور کیجئے کہ معلوم ہوگا کہ اسی اصول پر وہ حدیث بھی مبنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ من عادی لی۔ ترجمہ: جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی تو اس نے خود مجھے اعلان جنگ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے جاننے اور ماننے والے ہیں وہ در حقیقت اسی ملت اور اسی حزب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں انبیاء اور رسول اور ملائکہ شامل ہیں۔ جس طرح ان میں سے کسی کی دشمنی بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اسی طرح
صلاحاً اور ابرار میں سے بھی کسی کی دشمنی بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تیسری یہ کہ جس طرح کے سحر و شبدہ، نجوم، حضرات، فال اور کہانت وغیرہ کے قسم کی چیزیں خدا اور اس کی شریعت سے انسان کو برگشتہ کرنے والی ہیں، اسی طرح اشیاء اور کلمات کے روحانی خواص یعنی گنڈے، تویز اور جہاد پھونک کا علم بھی انسان کے لیے ایک فتنہ اور کتاب و شریعت سے منحرف کرنے والا ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ربط پیدا کرنے کے لیے صحیح راہ یہی ہے کہ آدمی نہ صرف سحر و سحری سے دور رہے بلکہ اس دوسری قسم کی چیزوں سے بھی حتی واسطہ احتراز ہی کرے۔ انسان جب عملیات وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتا ہے تو اس فتنہ میں لازماً گرفتار ہو جاتا ہے، جیسے ہاروت ماروت نے تنبہ کیا تھا، اور پھر ان تمام مفاسد کا ظہور میں آنا لازمی ہے جو یہود کے ہاتھوں ظہور میں آئے اور جن کے سبب سے وہ کتاب اللہ کی روشنی میں سے محروم ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔